الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 45 تک سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں سپارہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کل ذالک کان سیئہ، یہ سب جن کا ذکر گزرا ان میں سے ہر بری بات، یعنی جتنی بھی بری باتوں کا ذکر گزرا، کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرنا اور اکڑ اکڑ کے چلنا اور دیگر ناپ تول وغیرہ، وعدے کی پابندی، یہ جتنی چیزیں گزری ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کو کیا ہیں؟ سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے، دانائی کی باتوں میں سے ہیں۔ یہ ساری کس باتوں میں سے ہیں؟ دانائی کی باتوں میں سے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اے سننے والے نہ بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی، یعنی پیچھے رہ جانے والے تمہیں ملامت کریں گے اور تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، اور دھکے دیے جائیں گے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، پس کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے افسوس صد افسوس تم ایسی بات کر رہے ہو جو بہت سخت ہے، جو بہت کیا ہے؟ سخت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں دلائل توحید کو مختلف اسلوبوں اور متعدد پیراؤں میں بیان کیا ہے تاکہ ہر طبیعت اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق اس سے استفسار کر سکے، کہیں رحمت کا وعدہ، کہیں کار و عذاب کی وعید، کہیں بشارتیں، کہیں دھمکیاں، کہیں نیک لوگوں کے کامیاب زندگیوں کا تذکرہ، اور کہیں نافرمان افراد اور سرکش اقوام کے ہولناک انجام کا بیان۔ لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ قریب آنے کے بجائے اور زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا دلائل توحید کو اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، بھئی ہما سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، یعنی اتنے ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی فائدہ انہوں نے حاصل نہ کیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ فرمائیے اگر ہوتے اللہ تعالیٰ کے سوا ساتھ اور خدا، كَمَا يَقُولُونَ، جس طرح یہ کافر کہتے ہیں، إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ۔ سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے اور بہت برتر اور بلند و بالا ہے، اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، علوا کبیرا، پاکی بیان کرتے ہوئے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو چیز ان میں موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کی حمد کرتے ہوئے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے محبوب جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو،
جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے، جو آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ نہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔